السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام، معزز سامعین، آج غالباً دوسری مرتبہ اس عظیم خانقاہ میں اور آج کے اس اجتماع میں، انتہائی بابرکت اجتماع جس میں ہم سب جمع ہیں، اور حضرت کے حکم پر حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم پر میری بھی الحمدللہ اس اجتماع میں شرکت ہوئی ہے، اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نعت شریف کے حوالے سے کلام پیش کروں۔ آپ حضرات بھی دور دراز سے یہ مبارک سفر کیا آپ نے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت چونکہ کم ہے، میں بلا کسی تمہید و بلا کسی تاخیر کے، یقیناً آج جمعہ بھی ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ مبارک اجتماع ہے، یقیناً بہت مبارک درود پاک پڑھیں گے ہم سب مل کر، تو یہ انشاءاللہ یہ نشست، یہ اجتماع مزید بابرکت ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، آپ میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں اور مجھ سے اکثر عمر میں بڑے بھی ہیں، ہر اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن میری ایک ڈیوٹی لگی ہے یہ کہ آپ کو خدمت میں، آپ کی خدمت میں نعت شریف پیش کروں۔ تو آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات سب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بآواز بلند پڑھیں، لیکن درود پاک سب پڑھیں گے ہم۔ اور ایک دعا کرتا ہوں، یہاں جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ میں دل سے ایک دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے، اللہ اس کو اسی سال مکہ اور مدینہ کی حاضری بھی نصیب فرما دے۔ شامل ہو جائیے محبت سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت جو ہے، حضرت پیر اقبال قریشی صاحب بڑے باذوق ہیں، بڑی محبت والے بندے ہیں، تو آپ بھی انہی کی طرح محبت کا ذرا مظاہرہ کریں نا، اور کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی فضیلت آپ کو میں بتاؤں، سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے کہ ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ذرا پورا مجمع اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ سنیے گا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سیدنا و مولانا محمد۔ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان صحابہ کی تھی۔ وہ علامہ اقبال نے کیا کہا صحابہ کی شان میں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، سنیے گا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ ایک دفعہ اتنی محبت سے پڑھیں کہ درود پاک کی گونج پڑھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مجھے آپ سے صرف سبحان اللہ کا مطالبہ ہے حضرت، اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ ایک بڑا خوبصورت کلام نعت شریف کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑا ایمان تازہ ہوگا۔ ان کے جو غلام ہو گئے، اگلے مصرے پہ آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی انشاءاللہ۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ واسطہ دیا جو آپ کا، سبحان اللہ، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ فرش سے وہ جا کے عرش پر، فرش سے وہ جا کے عرش پر، رب سے ہم کلام ہو گئے، رب سے ہم کلام ہو گئے۔ مقتدی ہے سارے انبیاء، زندہ باد۔
اس شعر کی مناسبت سے نعرہ لایا گیا، اللہ قبول فرمائے آپ کے نعروں کو بھی۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہاتھ اٹھائیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جن کے ہاتھ سلامت ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا گئے آقا کی ختم نبوت کے لیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آخری شعر اس کلام کا اور ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں کے لیے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا اقصا میں، تمام انبیاء جمع ہیں اور سب بنائے کھڑے ہیں، امام کا انتظار ہے۔ وہ امام کون؟ میرے اور آپ کے آقا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے گا ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ جاری رکھیں ابھی، کب تک مجھے وقت بتا دیجئے گا، میں وقت کا پابند بھی ہوں۔ حضرت تشریف لائیں گے جب۔ آخری شعر میں نے ختم نبوت کے حوالے سے پڑھا تو ایک کلام ذہن میں آ گیا ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہاں جس سٹیج پہ میں کلام پڑھ رہا ہوں، جہاں آپ تشریف لائیں، یہاں سے آپ کو الحمدللہ ہر چیز ملے گی، توحید بھی، رسالت بھی، عظمت صحابہ، اہل بیت، سب کچھ۔ تو میں ختم نبوت جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی۔ یہی عقیدہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میں اسی حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں۔ بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ۔ سبحان اللہ۔ ایک کلام بڑا مشہور ہے میرے حوالے سے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مشہور، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے۔ اگر ویسے مجھے اس کلام کی میں پورے ملک میں جاتا ہوں فرمائش ضرور کرتے ہیں، یہاں ابھی کسی نے نہیں کی، اگر کسی کی، ہاں جی آپ کی آگے فرمائش، چلو آپ پڑھوں گا آخر میں۔ گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، دیکھیے حسن کی انتہا گئے، دیکھیے حسن کی انتہا گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کہیں بے شک، ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاتھ جہاں آقا کی ختم نبوت کی بات آ جائے وہاں ہاتھ اٹھا لیا کریں، کیونکہ یہ ہاتھ بھی کل قیامت میں گواہ بنیں گے انشاءاللہ کس کے لیے اٹھائے تھے۔
پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء گئے۔ آپ بھی کہیں مصطفیٰ 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 گئے، مصطفیٰ 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 گئے۔ ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، کیا؟ جب شعر پورا ہو تو پورا مجمع میرے ساتھ دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے گا مصطفیٰ 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 آ گئے۔ ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے، ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے۔ مصطفیٰ 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 گئے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، تاج و تخت ختم نبوت، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں۔ حشر تک بن کے وہ پیشوا گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا گئے۔ مصطفیٰ 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 آ گئے۔ جو کلام میں نے ذکر کیا حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو ساتھ ہی اشارہ بھی ہو گیا ان کی طرف سے، تو آپ حضرات بھی سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے اختون بھائی بھی، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہیں، تو لیکن انشاءاللہ یہ اتنی آسان سے وہ ہیں۔ اب تو ہمارے پشتونوں کو بھی اردو تو آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے، ہمارے لاہور میں تو جتنے پٹھان ہیں سارے وہ پنجابی ہم سے بھی زیادہ اچھی بولتے ہیں، یقین کریں، تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اور یہ نعت بھی تھوڑی سی نعتوں سے مختلف، اس میں شاعر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن مبارک دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرا، اس کو کچھ نقشہ ایسا کھینچا لکھتے ہیں: حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، وہ آئیں گے تو میں اس کلام کو آگے چلاؤں گا ماشاءاللہ۔ حضرت کی آمد پہ نعرہ لگاتا ہوں اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے: تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت خوش ہو جائیں، پہلے ہی خوش ہیں لیکن مزید آپ کی بیداری کو دیکھ کر حضرت خوش ہونے چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس میں اس کلام کے دو شعر، اور آخر میں نے کہا نا کہ یہاں سے انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملے گی، توحید بھی، رسالت بھی، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اولیاء کی شان، عظمت قرآن، سب کچھ اور خالص ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ حضرت کو صحت عافیت والی لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے۔ میں دو شعر اس کلام کے اور آخر میں ایک صحابہ کی شان میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ حلیمہ
میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تارئیے چومے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے عاشق و توجہ اے انگلی نہ پاکے تویڑے دے اندر انگلی پکڑا کے آپ ذرا تصور کریں وہ کیسا منظر ہوگا کہہ دیں سبحان اللہ اے انگلی نہ پاکے تویڑے دے اندر خدا دے سجن کو ٹورے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے نوا کے سجا کے تے سرما بھی پاکے نوا کے سجا کے تے سرما بھی پاکے تو ٹھوڑی ہلا کے ہنسے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے نعتیں کافی ہو گئی ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آخر میں صحابہ کی شان میں کچھ 2-3 شعر پڑھوں، کیونکہ صحابہ کون ہے؟ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی بدولت ہے۔ تو میں کلام سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا مزید ایمان تازہ ہوگا۔ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، بڑی قربانیوں سے صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ میں اگلا مصرع پڑھوں تو آپ ان کے لیے کم از کم دایاں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ، اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دے۔ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے، راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے۔ یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت میں 2009 میں عمرے کے سفر پہ تھا، جدہ میں پروگرام تھا ہمارا، حضرت مولانا اللہ وسائد صاحب دامت برکاتہ عالیہ رات مجھے بتایا کہ بڑی آپ کی برکت سے انہوں نے گفتگو کی، بڑی زبردست، کیا بات ہے۔ اس پروگرام میں ان کی میں ایک گفتگو سن رہا تھا، وہ اس کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا کلپ اس شعر کی مناسبت سے سناتا ہوں۔
آپ کا بڑا ایمان تازہ ہوگا. فرما رہے تھے کہ بیت اللہ میں جتنی نمازیں جتنے سجدے ادا ہو رہے ہیں ان سب کا ثواب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہا ہے. لیکن ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں, صرف غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں دے دیں. ان راتوں میں کیا بات تھی؟ ان راتوں میں خاص بات تھی تحفظ ختم نبوت. اور سب سے پہلے محافظ کون تھے ختم نبوت کے؟ افضل البشر بعد الانبیاء, خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیقی بیٹھے, ان کی شان پڑھنے لگا ہوں, ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ, ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ, یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے, یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی. میں نے پہلے کہا یہ بہت مبارک اجتماع ہے جس میں ہم شریک ہیں. آج جمعہ ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے. ایک اور دعا کرتا ہوں, اللہ کرے کہ ہمارے اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام آ جائے. میں کہوں گا آئے گا, آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا انشاءاللہ آئے گا, آئے گا. جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی, جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی, وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے, وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے. آپ بھی میرے ساتھ یہ کہہ دیں, سارا مجمع یہ کہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہیں. اللہ جانتا ایک بات کروں گا کہ میں حضرت کی جو میری پہلی ملاقات تھی وہ مدینہ منورہ کی ہے. اس لیے میں جب بھی ان سے ملتا ہوں, ان سے بات ہوتی ہے, ان کی زیارت ہوتی ہے تو مجھے مدینہ منورہ یاد آ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. ایک کلام میں پڑھا کرتا تھا بہت سال پہلے کہ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں, میرے آقا کے سب اصحاب اچھے ہیں مگر ان میں, سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں آج کی اس نشست میں, اور انشاءاللہ حضرت نے جس طرح مجھے حکم کیا کہ آپ نے جمعے میں بھی کلام پڑھنا ہے اور پھر انشاءاللہ آج مغرب کے بعد بھی کلام ہوں گے. آپ لوگ پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے ہیں جن کی یقیناً ہماری ویڈیوز وغیرہ میں کلام تو سنے ہوں گے آپ نے, جس کی جو فرمائش ہوگی کوشش کریں گے انشاءاللہ مغرب والی نشست میں پوری کروں. آخری شعر. شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے, شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے, یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے, یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے, تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ میری حاضری کو, آپ حضرات کی حاضری کو اور اس اجتماع کو انتہائی اعلیٰ درجہ میں قبول فرمائے. جی ٹھیک ہے. جی حضرت کا حکم ہے کہ حضرت مولانا رفیق جامی صاحب بالکل تیار بیٹھے تھے, تشریف لانے والے ہیں, کہتے اتنی دیر میں آ جائیں گے. ایک کلام اور میں آپ حضرات کے سامنے اس دوران سنا دیتا ہوں, برداشت کر لیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی ساتھی کوئی کلام پہ کہہ دے تو وہ زیادہ خوشی سے,
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ شعر ہی بھول گئے اس کا، بہت سال پہلے پڑھتے تھے، یہ بھی یاد ہے۔ فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے، فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے، پڑھو صلی علی مل کر دہن میلا نہیں ہوتا، پڑھو صلی علی مل کر دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔